تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست احباب خوش و خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو جلدی کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں. پچھلے دور کے اندر ایک بادشاہ نے خوشی کے اندر اعلان کروایا, ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لوگے وہ زمین میں آپ کے نام پر الٹ کر دوں گا. پچھلے دور کے اندر جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ کھلے دل کے اور خوش مزاج ہوا کرتے تھے, اور جب کبھی خوشی میں اعلان کرتے تھے کہ اگر فلاں بندہ میرا کوئی کام کر دے, فلاں بندہ اس سوال کا جواب دے دے تو میں آدھی حکمرانی اس کو دے دیتا ہوں, آدھی جگیر میں اپنی اس کو دے دوں گا اور اپنا تخت بھی دے دوں گا, اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دوں گا. یعنی کہ اس طرح کے اعلان کرواتے تھے. تو اسی طرح یہ بادشاہ بھی خوشی کے اندر آ کر اس نے شخص کو بلایا, کہا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لوگے وہ تمام زمین میں آپ کے نام پہ الٹ کر دوں گا. تو یہ اعلان ہو گیا. اس شخص نے اپنا سفر شروع کر دیا. ظہر کا وقت آیا تو اس کا دل میں خیال آیا کہ اب واپسی کا سفر شروع کرنا چاہیے کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے. لیکن پھر لالچ نے ایسا غلبہ پایا کہ اس کا دماغ پھر لالچ میں آ کر سفر کی طرف رواں ہوا. چلتے چلتے کچھ دیر گزری تو دل میں خیال آیا اب واپسی کا سفر شروع کر دینا چاہیے. لیکن سامنے خوبصورت سے پہاڑ نظر آئے. دل میں یہ بھی لالچ آ گئی کہ کیوں نہ ان پہاڑوں کو بھی اپنی جگیر کے اندر لے لوں, یہ پہاڑ بھی میری ملکیت ہو جائیں گے. پہاڑ تھے, خوبصورت تھے. اس لالچ میں چلتے جب عصر کا وقت ہوا تو دل میں خیال آیا اب واپسی کا سفر کرنا چاہیے. لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی. اب ایسا تھا اس شخص نے واپسی کا سفر تو شروع کر دیا تھا, لیکن اب ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج اس کی مسابقت کر رہا ہے. وہ چلتا تھا اور محسوس یہ ہوتا تھا کہ سورج اس سے زیادہ رفتار کے اندر غروب ہو رہا ہے. وہ دوڑنے لگ گیا. دوڑتے سینے میں درد شروع ہو گیا. انسان جب دوڑتا ہے نا, دوڑ لگاتا ہے تو سینے کے اندر ایک ہلکا سا درد شروع ہو جاتا ہے. تو سینے کے اندر درد شروع ہوا اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوستا بھی رہا کہ بہت دیر ہو چکی ہے, کاش میں جلدی واپس لوٹا جاتا, کاش میں جلدی واپس آ جاتا. یہ دل میں خیال تھے. لیکن کیا تھا کہ عصر کے بعد تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب سورج یہ ڈھل نہیں رہا بلکہ پگھل رہا ہے, پگھلنا شروع ہو گیا اتنی تیز رفتاری کے اندر. اب اس شخص کی بھی دوڑ اور زیادہ تیز ہو گئی, رفتار تیز ہو گئی. دوڑتے جب وہ قریب پہنچا تو وہاں پر ایک دڑم کر کے زمین پر گرا. اب گرنے کا عالم یہ تھا کہ اس کا جو سر تھا وہ سٹارٹنگ پوائنٹ پر جا کر گرا اور جو اس کے قدم تھے وہ واپسی کا سفر مکمل کر رہے تھے. اس حال میں گرا کہ اس کا جو سر تھا جہاں سے اس نے سفر اپنا شروع کیا تھا وہاں پر تھا, اور اس کے جو قدم تھے وہ پچھلے راستے کے اندر تھے, اور وہاں پر اس کی وفات ہو گئی. وفات ہوئی اور اسی جگہ پر اس انسان کو دفن کیا گیا اور کتبہ لکھایا گیا. اور کتبے میں کیا تھا کہ یہ زمین اس شخص کی ضرورت اتنی تھی جتنی اس کی قبر ہے. اس شخص کی ضرورت اتنی تھی جتنی اس کی قبر ہے. تو میرے دوستو, آج ہمیں بھی واپس لوٹنا چاہیے. اس لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. آج میرے اور آپ کے دائرے بھی بہت وسیع ہو چکے ہیں. آج ہم لالچ کے دائرے میں آ چکے ہیں. آج پتہ نہیں ہم کون سے دنیا کے اندر حاصل اور لا حاصل کے دائرے میں آ گئے ہیں. ہمیں واپسی کا راستہ بھول گئے ہیں. آج ہمیں بھی واپسی کا راستہ دیکھنا چاہیے اور واپس لوٹنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہمیں بھی کچھ دیر ہو جائے, یہ نہ ہو کہ ہم بھی پھر اپنے آپ کو کوستے رہیں, یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو ہم بھی پھر ہائے اور افسوس کے علاوہ کوئی بات نہ کر سکیں. تو میرے دوستو, آج وقت ہے, واپس لوٹیں, اپنی زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کریں, قبر کی فکر کریں, روز محشر کی فکر کریں. دیکھیں دنیا انسان کی یہیں پر رہ جائے گی. انسان جتنی جگیروں کا, جتنی زمینوں کا اور جتنی جائیداد کا مالک ہو, نہ زمین کام آتی ہے, نہ جگیر کام آتی ہیں, نہ جائیداد کام آتی ہے, سب یہیں کا یہیں رہ جائے گا. لیکن اگر مجھے اور آپ کو ضرورت ہوگی تو صرف 2 گز قبر کی زمین ضرورت ہوگی. تو میرے دوستو,
جب ہم نے یہاں سے جانا ہی خالی ہاتھ ہے تو پھر اس دنیا کی دوڑ اور اس دنیا کی فکر نے ہمیں کیوں آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ آپ سب دوست احباب اپنی آخرت کی فکر کریں، اور میں دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قبر کی، حشر کی، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام